الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام مصطفیٰ، اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام مصطفیٰ، شاہ کا بھی شاہ ہوتا ہے غلام مصطفیٰ۔ اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام مصطفیٰ، شاہ کا بھی شاہ ہوتا ہے غلام مصطفیٰ۔ ساری دنیا کو کیا انسانیت سے آشنا، ساری دنیا کو کیا انسانیت سے آشنا، ساری دنیا پر ہے واجب احترام مصطفیٰ۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں، جس کے دل پر ہو گیا ہے نقش نام مصطفیٰ۔ کس لیے وہ ہاتھ پھیلائے کسی کے سامنے، آب کوثر کا امی ہے تشنہ کام مصطفیٰ۔ ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے دہر میں، انبیاء میں سب سے افضل ہے مقام مصطفیٰ۔ انبیاء میں اولی ہیں اور ختم المرسلین، ہے ازل سے تا ابد اوج مقام مصطفیٰ۔ آفتیں ٹل جائیں گی سب گردشیں تھم جائیں گی، آفتیں ٹل جائیں گی سب گردشیں تھم جائیں گی، صدق دل سے کر لے واحد ورد نام مصطفیٰ۔ اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام مصطفیٰ،
شاہ کا بھی شاہ ہوتا ہے غلام مصطفیٰ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارے ہاں جمعۃ المبارک کی یہ مجلس واعظ اور تبلیغ و تقریر کی کم ہوتی ہے، درس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہماری یہ تدبیر اور یہ کوشش، دلوں کا حال رب جانتا ہے، یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سامعین جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچتی ہے ان کے دل و دماغ میں اس طرح بٹھا دے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے عقیدے اور نظریات درست ہو جائیں، وہ دوسروں کے لیے مبلغ بن جائیں اور صحیح طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کا خاندان گرامی جو ہے لوگوں کے ذہن کے اندر آ جائے۔ ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ جوں میں اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک احساس بیدار ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر توفیق دی، زندگی نے ساتھ دیا اور فرصت و فراغت نصیب ہوئی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں پہلے سے ایک خاکہ میرے ذہن میں موجود ہے، لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ میں یہ جتنی باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان سے متعلق ہیں ان سب کو ہی اس میں لکھنا چاہتا ہوں، اور میری اپنی معلومات یا مطالعے کے اندر ابھی تک جتنی کتابیں بھی ہیں، چاہے قدیم ہیں یا جدید ہیں، ان سب میں اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ ایک بات کسی کتاب کے اندر ہے، دوسری بات کسی کتاب کے اندر ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں بھی آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں، یوں سمجھیں کہ یہ دسیوں کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے، کسی ایک کتاب میں نہیں۔ تو میرے دل میں آج بھی بیٹھا کہ خیال آ رہا تھا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ کچھ لکھ دوں جو ایک ہی کتاب سے سب باتیں مسلمانوں کو معلوم ہو جائیں۔ پچھلے جمعے کے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک اہم فرد جناب ابو طالب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ تین بھائی ایک ماں کی اولاد تھے، باپ تو ایک تھا ہی، لیکن یہ تین بھائی ایک ماں کی اولاد تھے، جناب زبیر، جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب۔ یعنی یوں کہہ لیجیے حقیقی بھائی تھے، سگے بھائی۔ جناب عبد المطلب کی جو مختلف بیویاں تھیں، ان بیویوں سے تین بیٹے ایک ماں کی اولاد ہیں، اور اسی ماں کی اولاد میں جناب عبد المطلب کی 5 بیٹیاں بھی ہیں، جن کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ 6 میں ایک حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی والدہ ہیں، یعنی سوتیلی نہیں ہیں۔ جناب عبد المطلب کی اولاد میں حضرت حمزہ
حضرت حالہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بات شاید اس سے پہلے میں نے کہی ہوگی کہ حضرت حالہ جو ہیں سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ رشتے میں سیدہ آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی چچا زاد ہیں۔ اس پہلو سے حضرت حمزہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھتیجا بھی ہیں اور چچا زاد بھی ہیں۔ اور تھوڑی سی وضاحت میں یہ کر دوں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کا رشتہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ میں ایک خاندان بنو زہرہ، اس کے ہاں جناب عبد المطلب اپنے فرزند جناب عبداللہ کا رشتہ لے کر گئے، اور ان میں سے وہب بن عبد مناف جو رسول اللہ کے نانا ہیں، ان کی بیٹی سیدہ آمنہ کو اپنے بیٹے جناب عبداللہ کے لیے انہوں نے منتخب کر لیا۔ عین اسی وقت میں جناب وہب کے دوسرے بھائی، جن کو تاریخ کی کتاب میں وہیب بھی کہا گیا ہے اور کسی نے اوہیب کہا ہے، وہیب زیادہ مشہور ہے، وہیب کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام حالہ تھا، یعنی وہب کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا، اور وہیب کی بیٹی کا رشتہ جن کا نام حالہ تھا اپنے لیے مانگ لیا۔ تو وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہیب کی بیٹی حالہ سے جناب حمزہ پیدا ہوئے۔ اس طرح یہ آپس میں خالہ زاد بھی ہیں اور دونوں چچا بھتیجا بھی ہیں، اور پہلے سن چکے ہیں کہ یہ رضائی بھائی بھی ہیں، اور عمروں میں بھی قریب قریب فرق ہے کہ 2 سال کا فرق ہے، بعض نے 3 سال لکھا ہے کہ سیدنا حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال یا 3 سال عمر بڑے ہیں، یوں سمجھنے کہ بچپنا اکٹھا گزرا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں آپ کے والد گرامی کے سگے بھائی ابو طالب اور آپ کے کفیل جناب زبیر ہیں۔ ان کی والدہ ایک ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت عمرو۔ فاطمہ بنت عمرو کے 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں، یہ جناب عبد المطلب کی اولاد ہے۔ ان بیٹیوں کا انشاءاللہ ذکر میں کروں گا نام بنام۔ تو اس سے پہلے میں نے جناب ابو طالب کے بارے میں جو کچھ معلومات آپ کو دی ہیں، ان میں سے خاص طور پر پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا۔ یہ بڑی شان کے صحابی ہیں، جناب ابو طالب کی اولاد میں یہ بڑے رتبے کے صحابی ہیں۔ دینی خدمات کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہی سے چھوٹے بھائی ہیں، اس پہلو سے کہ وہ بالکل قدیم الاسلام ہیں، دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہیں حضرت علی اسلام لانے میں، اور حضرت جعفر کو 20ویں نمبر پر ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے نکاح میں ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہیں، لیکن جہاں تک خدمات کا تعلق ہے، خدمات کے اندر حضرت جعفر کا مقام بہت اونچا ہے۔ جیسا آپ سن چکے ہیں کہ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، شاہ نجاشی کو جا کر محنت کر کے واعظ تبلیغ کر کے اس کو دار اسلام میں لائے۔ یہ کارنامے بھی حضرت جعفر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب واپس آئے تو پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں، کیا خرابی ہے، آواز کٹتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ
کہ گلی محلے کی مسجد نہیں ہے، اس کو ہر وقت مطلب کہ صحیح رہنا چاہیے. اب جو آواز کٹتی ہے، کسی کو آواز نہیں پہنچی، کسی کو پہنچی، یہ بہت معاملہ خراب ہے. اس کو درست کیا جائے اور یو پی ایس کو تبدیل کیا جائے. پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں کہ ایک غزوہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ گئے اور بالآخر وہاں حضرت جعفر شہید ہو گئے. ان کا ایک بازو کاٹا گیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، دوسرا بازو کاٹا گیا تو کٹے ہوئے مونڈوں کے درمیان انہوں نے جھنڈا تھام لیا. بالآخر کفار کی طرف سے جب وہ شہید کر دیے گئے، شہید تو ہو گئے، اور عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق ان کے جسم پر سامنے کی طرف سے 90 سے زیادہ زخم تھے، تیروں کے بھی، تلواروں کے بھی. پشت کی طرف سے کوئی زخم نہیں تھا. یہ اتنا بڑا دلیر اور بہادر انسان، خدا کی اربوں خربوں رحمت نازل ہو ان پر. تو یہ سارا منظر ان کی شہادت کا مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا. پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راستے سارے پر تمام حجابات ہٹ گئے، اور ایک جس طرح آنکھوں دیکھا حال کوئی سناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھنڈا زید کے پاس تھا، سب سے پہلے ان کو جھنڈا دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے. تو جھنڈا جعفر نے سنبھال لیا. ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا، دوسرے سے تلوار چلا رہے تھے. وہ جھنڈے والا ہاتھ جب کاٹ دیا گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا بھی سنبھال لیا اور ساتھ ساتھ دشمن کو تہہ کر رہے تھے. دوسرا ہاتھ بھی جب کٹ گیا. یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بتا دیا. آپ کو میں نے بتایا پچھلے جمعے میں کہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جس جگہ میں یہ جہاد ہو رہا تھا. لیکن میرے رب کے لیے تو کوئی چیز دور نہیں ہے. دنیا کے انسانوں کے لیے یہ فاصلے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی فاصلہ نہیں ہے. اللہ کریم نے پل پل وہ سارا منظر اپنے پیغمبر کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کے اندر اس سارے لوگوں کو بتا رہے تھے اس وقت یہ ہو رہا ہے، اس وقت یہ ہو رہا ہے. تو حضرت جعفر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. فرمایا دوسرا بازو بھی جب کٹ گیا تو انہوں نے کٹے ہوئے بازوؤں کے درمیان میں سنبھال لیا. جب وہ شہید ہو کر گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ان کو جنت میں پہنچا دیا، اور ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے 2 پر عطا کیے. وہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اب اس پہلو سے سیدنا جعفر کا جو مقام ہے وہ ابو طالب کی اولاد میں سے کسی اور کا نہیں. ہمارے اہل سنت الجماعت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے اونچا مقام سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا سیدنا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا سیدنا عثمان ذی النورین کا ہے، اور چوتھا علی المرتضیٰ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے باقی 6 صحابہ، ان کو ملا کر یہ 10 صحابہ آتے ہیں جو 10 مبشرہ میں سے ہیں. لیکن جہاں تک خدمات کا تعلق ہے، جناب ابو طالب کی اولاد میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے. خدا کی ارب و رحمت نازل ہوں. ان کو ذوالجناحین بھی کہا جاتا تھا، 2 پروں والے.
میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ طیار اسی لیے کہتے ہیں، طیار اڑنے والے کو کہتے ہیں، اسی سے یہ جہاز آپ کے جو ہیں اس کو طیارہ کہتے ہیں، اڑنے والا۔ تو جعفر طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے بازو اور ہاتھوں کے بدلے میں جو پر دیے گئے ان پروں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں سلام کرنے والا کوئی نظر آتا نہیں؟ فرمایا کہ جعفر فرشتوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے سلام کیا، اس کا جواب دیا ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ قربانی دیتا تو خدا اس کا مقام بھی ایسا دیتے ہیں۔ ایک موقع پر ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا اسماء ابھی میرے پاس سے جعفر گزرے ہیں اور وہ سلام کر رہے ہیں۔ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، پھر حضور کے فرمان کے مطابق من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ صحابہ اکرام 1500 سال پہلے گزرے ہیں اور آج بھی ان کا نام تازہ بتازہ ہے۔ ہم اپنے خاندان کے بہت سارے بزرگوں کو نہیں جانتے لیکن صحابہ کو جانتے ہیں۔ میں اور آپ یا دنیا کا ہر مخلص مسلمان کیا ابوبکر صدیق کے بارے میں جتنا کچھ جانتا ہے اتنا ہی وہ اپنے خاندان کے بارے میں جانتا ہے؟ یا جتنے ابوبکر صدیق کے ساتھ اس کو پیار اور محبت ہے اور عقیدت ہے، کیا وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے اپنے خاندان کے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، کوئی نسبت بھی ابوبکر صدیق کے ساتھ نہیں۔ ابوبکر صدیق اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اور یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، آپ کی بنات طاہرات کا بھی ہے۔ ہماری مائیں، ہماری دادیاں، نانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے قدموں پر قربان، ان کے جوتے بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں، لیکن یہ نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر چیز اپنے نسبت سے پہچانی جاتی ہے۔ جس شخص کا ایمان اللہ کے پیغمبر پر پختہ ہے اس کو رسول اللہ کی ہر نسبت اچھی لگتی ہے۔ تو جناب ابو طالب کی اولاد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو تقریباً اکثر مسلمان جانتے ہی ہیں، لیکن میں نے ذکر کیا کہ حضرت جعفر کا ایک بڑا مقام ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ 4 بیٹے، ابو طالب کے 4 بیٹے، ایک کا نام طالب تھا جو کفر کی حالت کے اندر ہی یا غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا، وہ ایمان نہیں لایا۔ 3 بیٹے حضرت عقیل، یہ 10 سال بڑے ہیں حضرت جعفر سے، اور حضرت جعفر 10 سال بڑے تھے حضرت علی سے۔ ان بھائیوں کا 10 سال کا درمیان میں فرق تھا۔ حضرت عقیل دیر سے ایمان لائے، بعض نے کہا کہ حدیبیہ کے موقع پر، بعض نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پر، لیکن حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ قدیم الاسلام ہے، اور جعفر کی خدمات کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے وہ تو ازہر من الشمس ہے۔ مختلف غزوات کے اندر ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ حضرت عقیل
ان کی کنیت تھی ابو یزید۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اے ابو یزید، دو وجہوں سے مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی، آپ کے ابا آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے آپ مجھے محبوب ہیں، اور دوسری وجہ ظاہر ہے ایمان ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا اس وقت تک حضرت عقیل ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب کا انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا ہے، اور حضرت عقیل کا ایمان تو بہت بعد میں حدیبیہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر لائے۔ تو ابو طالب کی وراثت حضرت علی کو بھی نہیں ملی اور حضرت جعفر کو بھی نہیں ملی، اور اس کی وراثت کے اندر عقیل شریک رہے کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا اور کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کافر کا وارث کافر ہوتا ہے اور مسلمان کا وارث مسلمان ہوتا ہے۔ سیدنا علی اور سیدنا جعفر چونکہ ایمان لا چکے تھے اور ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے، اس واسطے ان کی وراثت کے یہ وارث نہیں بن سکے۔ البتہ حضرت عقیل ایمان نہیں لائے تھے، وہ وارث بنے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ کے مابین جو کشیدگی تھی، اس میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں تھے، حضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔ اور یہ ملک شام چلے گئے تھے، لیکن بہرحال چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اس واسطے ہمارے دل کے اندر ان کا وہی ادب ہے، وہی احترام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اہل ایمان کا ہے۔ جناب ابو طالب کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام ہند تھا جو ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں، ایک کا نام جمانہ تھا یا جمانہ جیم کے پیش کے ساتھ، اور ایک کا نام ریتا تھا، را یا طا اور ہا۔ یہ ساری مومنہ تھیں۔ جو بڑی بیٹی ہیں ہند، ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں، یہ وہ خاتون ہیں جن کا رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں جب حضور جوانی کی حدود میں قدم رکھا، سیدہ خدیجہ سے شادی کرنے سے پہلے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا اپنے چچا ابو طالب سے۔ اور آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ اسی موقع پر ابو طالب کے ایک ننہالی رشتہ دار نے بھی رشتہ مانگا۔ بیک وقت اس خاتون کے 2 رشتے ان کے والد کے پاس آئے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دوسرا ابو طالب کا ننہالی خاندان، جس کا دوسری طرف سے رشتہ ابو جہل کے ساتھ بھی تھا، یعنی مخزومی تھا۔ اس شخص کا نام تھا حبیرہ۔ حبیرہ نے بھی رشتہ بھیجا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، اور بالآخر ابو طالب نے اپنی بیٹی کا رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا اور حبیرہ کے ساتھ رشتہ کر دیا۔ اور ہماری سیرت تاریخی کتابوں کے اندر
جو الفاظ آئے ہیں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، بعض مورخین لکھا ہے، طبری بھی ہے، ابن سعد بھی ہے، محمد ابن حبیب بھی ہے، ممن لم يتزوجها ام ہانی وهي بنت ابی طالب وكان صلی اللہ علیہ وسلم خطبها في الجاہلیہ الى ابی طالب وخطب حبیرہ بن ابی وہب المخزومی فزوجا حبیرہ فقال له علیہ الصلاۃ والسلام یا عم اتزوجت حبیرہ وترکتنی فقال یا ابن اخی انا ساہرنا الیہم والکریم یکافئ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا رشتہ مانگا اور اسی ٹائم کے اندر حبیرہ مخزومی نے رشتہ مانگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا نے بجائے اپنے اس ساری کائنات کا سردار، ہیروں سے زیادہ قیمتی انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی بجائے حبیرہ مخزومی کو رشتہ دے دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر صدمہ ہوا اور اپنے چچا کو فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا عم اتزوجت حبیرہ وترکتنی، میرے چچا حبیرہ کو آپ نے رشتہ دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ فقالا، تو ابو طالب کہنے لگے یا ابن اخی، میرے بھتیجے، انا ساہرنا الیہم، ہمارے رشتے ان سے پہلے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، لینے دینے کا رشتوں کے معاملہ ان سے پہلے سے چلا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ معززین کے رشتے معززین کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت سارے مورخین نے لکھی ہے، اور پھر زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ حبیرہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت کے در پہ رہنے والی ٹولی جو تھی مشرکین کی، اس کا ایک فرد تھا۔ کوئی موقع ایسا اس نے نہیں جانے دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائی ہو، عاملہ نے بھی، اور چونکہ شاعر بھی تھا اور شاعری کے ذریعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتا تھا۔ اور پھر بالآخر یہ بد نصیب، ازلی بد نصیب، فتح مکہ تک ایمان نہیں لایا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے، مکہ معظمہ میں داخل ہو چکے ہیں، وہاں سے یہ بھاگ کھڑا ہوا، ایمان نہیں لایا، اور کفر کی حالت کے اندر جدھر بھی گیا تھا یمن کی طرف وہیں ہلاک ہو گیا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ یہ اتنا بڑا موذی، اتنا بڑا کینہ پرور دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو رشتہ دیا جناب ابو طالب نے ام ہانی کا، اپنی بڑی بیٹی کا۔ ام ہانی جب شوہر بھاگ گیا، ادھر جا کر ہلاک ہو گیا، تو ام ہانی آزاد ہو گئیں، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور عرض کرنے یا رسول اللہ، میں تو اوائل عمر کے اندر بھی آپ کو پسند کرتی تھی، لیکن میرا باپ آڑے آیا، اس کی وجہ سے پھر میرا آپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکا۔ لیکن اس وقت چونکہ بڑھاپے کے منزل میں داخل ہو چکی تھیں اور کئی ان کے بچے تھے، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آ سکی۔ مورخین نے جہاں تذکرہ لکھا ہے خواتین کا کہ وہ عورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن نکاح میں نہیں آ سکی، ان میں سے ام ہانی کا تذکرہ سر فہرست کیا گیا، لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئیں اور پختہ مسلمان تھی۔ اسی طریقے سے ان کی ہمشیرہ تھیں، ان کا نام جمانہ ہے، حضرت مغیرہ ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا۔ بہرحال یہ سارے اولاد جو ہے ابو طالب کی مسلمان ہو گئی، سوائے طالب کے۔ طالب کفر پر اڑا رہا اور کفر پر مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد ابو لہب بھی تھا،
اس کو تو سبھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کچھ لوگ نیکی میں معروف ہوتے ہیں، اس کو بھی لوگ جانتے ہیں، کچھ برائی میں معروف ہوتے ہیں، اس کو بھی لوگ جانتے ہیں۔ نیکی میں معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سیدنا حمزہ تھے اور سیدنا عباس تھے رضی اللہ عنہما، اس کو مسلمان جانتے ہیں۔ اور آپ کی دشمنی عداوت کے اندر معروف ایک چچا تھا، اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورۃ اللہب 30ویں پارے میں آخری 2 سورتوں سے پہلے، آخری 3 سورتوں سے پہلے نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، جن 2 ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پتھر پھینکتا تھا، اللہ نے ان ہاتھوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بڑا حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ مشرکانہ نام تھا، بڑا پکا مشرک تھا اور شرک پر ہی مرا، نام بھی مشرکانہ تھا۔ مشرکین کا ایک بت تھا، بلکہ وہ عورت کا بت تھا، عبد العزیٰ، اس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ یہ اتنا سخت موذی رسول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جہاں جہاں بھی اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے تشریف لے جاتے، یہ پیچھے پیچھے جاتا اور بآواز بلند چلا چلا کر کہتا لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور صفا پہاڑی پر جب رسول اللہ نے سارے قریشیوں کو اور خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے جو اللہ کا پیغام سنایا تھا، اس کے اندر سب سے پہلے پتھر پھینکنے والا ابو لہب تھا۔ ابو جہل کتنا بڑا کافر اور کتنا بڑا بدبخت گزرا ہے، لیکن اس کو یہ ہمت نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پتھر پھینکنے کی، لیکن سگے چچا ہاشمی سید بادشاہ، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہاشمیوں کو لوگ سید کہتے ہیں، جبکہ یہ سید کا لفظ جو ہے یہ ایک احترامی لفظ ہے۔ عرب دنیا کے اندر ہر معزز آدمی کو لوگ سید کہتے ہیں، ہر معزز آدمی جس کی عزت کی جاتی ہے معاشرے کے اندر اس کو لوگ سید کہتے ہیں۔ آج بھی آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان کی ایک ہندو وزیر اعظم جب اپنے زمانے میں عرب ممالک میں گئی تھی دورے پر، تو وہاں کے میڈیا نے، وہاں کے اخبارات نے سیدہ اندرا گاندھی لکھا تھا۔ سیدہ اندرا گاندھی، یہ نہیں کہ وہ ہاشمی تھی، بلکہ یہ کہ عرب دنیا کے اندر کسی بھی آدمی کو جو معاشرتی زندگی کے اندر کوئی معزز شمار ہوتا ہے تو اس کو سید بھی کہہ دیتے ہیں، عورت تو سیدہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ کے چیرنگ کراس کے اندر یہ سمٹ مینار جب بنا تھا تو بھٹو صاحب اس زمانے میں وزیر اعظم تھے، تو اس کی یادگار کے طور پر یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جہاں لوگ دھرنا دے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ایک تختی لگی ہے تو سید ذوالفقار علی بھوتو لکھا ہوا ہے۔ السید ذوالفقار علی بھوتو، تو بھٹو صاحب تو ہاشمی نہیں تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر بھی اور آج بھی یہ ایک احترامی لفظ ہے۔ ہر معاشرے کے اندر، ہر زبان کے اندر کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے کسی بھی محترم معزز آدمی کے لیے۔ تو جناب ہاشمی لوگ جو ہیں ان کو اس زمانے میں لوگ سید کہہ دیتے ہیں۔ اگر صحیح نسب ہاشمی ہے تو اس کو سید کہنا تو بہت اچھی بات ہے، بشرطے کہ فاسق فاجر نہ ہو، متقی پرہیزگار ہو،
کیونکہ اس کی نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، اس کو ترجیحاً احترام ملنا چاہیے۔ لیکن اگر ہندو سے یا سکھ سے، سکھ مذہب چھوڑ کر، ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا اور پھر وہ شیعہ بن گیا، تو وہ بھی تو پھر آپ کے ہاں شاہ صاحب بھی ہیں نا، وہ اصلی سید نہیں ہوتا۔ اصلی سید ہو وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں سیدوں کا بڑا ٹیکہ ہے، دو قسم کے لوگ ہیں وہاں، کچھ خان صاحب اور کچھ شاہ صاحب، سید صاحب، ان کا بڑا ٹیکہ رہا ہے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس قوم کے ماتحت ہو گئے جس کو برس ہا برس تک اپنا محکوم سمجھتے تھے۔ اب وہ جو محکوم ہے وہ حاکم بن گئے ہیں۔ اب سید صاحب کو یا خان صاحب کو ووٹ نہیں ملتے جب تک محکوموں کی تائید نہ لے لیں۔ میں نے ایک دفعہ وہاں شنکیاری شہر ہے، مانسہرہ سے آگے 12 میل دور، بہت بڑی جامع مسجد ہے علاقے کی، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، جو وہیں ہمارا گھر بھی ہے۔ تو وہاں کے خطیب صاحب نے کہا کہ آپ نے جمعہ پڑھانا ہے۔ تو بیان کے دوران میں نے، جو مجھے پتا تھا کہ اس علاقے میں سیدوں کا بڑا ٹیکہ ہے، میں نے کہا کہ سید دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے۔ ایک بڑی عجیب بات تھی۔ میں نے کہا یہ ایک احترامی لفظ ہے، ہر محترم کے لیے لفظ سید استعمال ہوتا ہے، جس طرح آج کے زمانے میں انگریزی میں مسٹر کہہ دیتے ہیں، اردو میں جناب کہہ دیتے ہیں، عرب لوگ اس کو سید کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ قوم نہیں، کوئی نسل نہیں ہے۔ اور جتنی بھی انساب کی کتابیں دنیا میں چھپی ہیں وہ سب میرے پاس موجود ہیں۔ الحمدللہ مجھے شک تھا کہ انہوں نے رولا ڈالنا ہے کیونکہ بڑا ٹیکہ ہے، لیکن خدا کا فضل یہ رہا کہ آج اس کے بعد برس گزر گئے ہیں، آج تک مجھے یہ شکایت نہیں ملی کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ قائد صاحب کا بیٹا جو لاہور میں رہتا ہے اس نے اس طرح کی بات کہہ دی۔ بہرحال تو جناب ابو لہب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن شامت اعمال بدبختی سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اتنی دشمنی کسی نے نہیں کی آپ کے ساتھ جتنی ابو لہب نے کی، اور اسی وجہ سے پھر اللہ پاک نے اس کی مذمت میں صورت نازل کی۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں، 2 بیٹیاں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ابو لہب کے 2 بیٹوں کی طرف منسوب تھیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، تو ابو لہب نے اور اس کی بیوی دونوں نے اپنے بیٹوں سے، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام متیبہ تھا، دونوں کو کہا کہ جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اس زمانے میں بھی جو آدمی کمینہ ہوتا ہے نا، تو اپنے مخالف سے انتقام لینے کے لیے اس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی اگر کسی گھر میں ہے تو کہہ دیتا ہے بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ فوراً طلاق دے دو محمد کی بیٹیوں کو۔ چنانچہ جو عتبہ تھے انہوں نے باپ کا کہنا مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، لیکن بدتمیزی کوئی نہیں کی۔ جو عتیبہ تھا وہ بڑا کوئی بدبخت انسان تھا، اس کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم تھی، اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور ساتھ بدتمیزی کی، کوئی بکواس بھی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ان پر تھوکا، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کا کرتا مبارک پھاڑ دیا۔
اس بدتمیزی کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر نے اتنا جملہ فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ بہت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وارث سے کسی کے لیے بددعائیہ جملہ نکلا ہے۔ پوری حضور کی حیات طیبہ جو ہے 2-3 موقعوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بددعا نہیں دی۔ یہ وہ واحد بدنصیب تھا جو سگا چچا ذات تھا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعائیہ جملہ نکلا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین حضور کے دشمن تو تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ کس لیے دشمنی تھی؟ ڈر کر نہ کہیں، کھول کر کہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کا مشن کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے اللہ کی توحید کا پیغام سنانا، اور اس مشن کی وجہ سے انبیاء اکرام کو اذیتیں پہنچائی گئیں۔ اسی مشن کی وجہ سے رسول اللہ کو لہو لہان کیا گیا، اسی مشن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، اسی مشن کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ احد پیش آیا، غزوہ احزاب پیش آیا، غزوہ خیبر پیش آیا، غزوہ حنین آیا، غزوہ تبوک آیا، جتنے غزوات بھی ہیں اسی مشن کی وجہ سے مشرکین اور کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت تھی، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ ابو لہب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ یہی تھی، وہ شرک پر پکا تھا، وہ کہتا تھا یہ ہمارا آبائی مذہب ہے، محمد نے ہمارے مذہب کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اس واسطے وہ اپنے کفر پر پکا تھا۔ لیکن ایک بات ان مشرکین کو یہ پختہ یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کسی کے لیے بددعائیہ جملہ نکل گیا نا، وہ سمجھتے کہ اب یہ بددعا لگ کر رہے گی۔ یہ ہے سچائی۔ چنانچہ ابو لہب نے اپنے بیٹے کو جو تجارتی سفر پر تھا تو تمام تاجر جتنے بھی اس کے ہمراہی تھے، ساتھی تھے، ان کو کہا دیکھیے جہاں بھی تم پڑاؤ کرو نا میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا۔ اس کو پتا تھا کہ محمد نے بددعا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رنگ لائے گی ضرور۔ ہوا وہی، ایک جگہ رات کو پڑاؤ ہوا کسی ویرانے کے اندر، بہت سارے آدمی سوئے، تو عتیبہ جس کے لیے بددعا نکلی تھی اس کو پورے قافلے کے لوگوں نے اپنے سینٹر کے اندر سلایا، ادھر ادھر سامان پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کے حکم کا تابعدار ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کے وقت قافلے والے سوئے ہوئے تھے، قریب کے کسی علاقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک درندہ بھیجا، شیر، وہ آیا اور ایک ایک آدمی کو سونگ سونگ کر چھوڑ دیا، اور عتیبہ اس پورے قافلے کے 10-20 آدمی جو ہے ان کے درمیان میں کسی کا سویا ہوا تھا، ارد گرد سامان بھی رکھا ہوا ہے، اس کو سونگا اور اس کو پنجہ مارا اور چیر پھاڑ کر رکھ دیا اس کو۔ اللہ کے پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا اثر سامنے آ گیا، اور ابو لہب جس چیز سے ڈرتا تھا بالآخر وہی منظر سامنے آیا، اور اس کا وہ بیٹا جو بدتمیزی پر اتر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور ذلیل و خوار ہو کر ہلاک کر دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد تھا۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین فرمائیں کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کو اللہ نے ہدایت دی، ایک عتبہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو طلاق دے دی تھی باپ کے کہنے پر، لیکن اس نے بدتمیزی نہیں کی تھی، اللہ نے اس کو بالآخر فتح مکہ کے موقع پر ہدایت سے نواز دیا۔ تمام سیرت تاریخ کتابوں میں وہ صحابہ میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اور دوسرا بیٹا اس کا نام معتب ہے، میم عین تا اور با، تا مشدد، معتب، اس کو بھی اللہ پاک نے ہدایت دی۔ اور ابو لہب کی 2 بیٹیاں، ایک کا نام درہ ہے، وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئیں،
مدینہ طیبہ میں جس وقت وہ پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ ابو لہب کی بیٹیاں، یہ تو ہدایت پر تھی، ایمان والی تھی، لیکن مدینہ کے کچھ خواتین نے یہ کہا کہ یہ ابو لہب کی بیٹی ہے، اس کافر کی بیٹی ہے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یہ فلاں کی بیٹی، یہ فلاں کی بیٹی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو ذہنی اذیت تو پہنچی ہوگی، کفر تو میرے باپ نے کیا تھا، اب اس کی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام اعلان کر دیا، لا یوزا حی بمیت، کسی میت مرنے والے کے کسی جرم کے سزا سے اس کے زندہ رشتہ دار کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہم میں سے کسی کے بڑے، کوئی ہندو تھے، کوئی سکھ تھے، یا کوئی کچھ بھی تھے، تو وہ تھے تو جو کچھ تھے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی اولادیں اگر ہدایت پر آ گئی ہیں تو ان کی اولادوں کو طنز نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کتنے ہی لوگ ہیں، مثلا خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا سپہ سالار ہے کہ حضور نے فرمایا یہ اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لیکن ان کا والد ولید بہت بڑا کافر تھا، غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے اس کو قتل کیا، لیکن اسی ولید کا ایک بیٹا، اس کا نام بھی ولید ہے، بہت اونچے درجے کا صحابی ہے، اتنے اونچے درجے کا صحابی کہ اس کی محنتوں سے انہی کا حقیقی بھائی حضرت خالد ایمان لایا۔ تو یہ تو ہدایت میرے رب کے پاس ہے۔ کوئی شخص بھی دنیا میں اگر اس کو اللہ نے ہدایت دی، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ناز نہ کرے اس بات پر، اپنی برتری کا احساس دل میں نہ لائے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو راندہ درگاہ بھی کر سکتا ہے، تو ہمارا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات تیری محتاج ہے، ہم بھی تیرے محتاج ہیں، تو نے ہدایت سے نوازا، یہ تیرا انعام و احسان ہے۔ تو یہ ایک جاہلانہ قسم کی سوچیں بعض لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، برتری کا احساس ہوتا ہے، اپنے آپ کو برتر، دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ یاد رکھیں نہ کوئی آدمی کسی پیشے کی وجہ سے کمتر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی لوہار ہے اور ایک آدمی بہت بڑا جاگیردار ہے، وہ لوہار کو کمتر سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی موچی ہے، دوسرا جاگیردار اس کو کمتر سمجھتا ہے۔ کوئی بڑھائی ہے، جاگیردار اس کو کمتر سمجھتا ہے۔ یہ بالکل شیطانی سوچ ہے۔ دنیا کا مال اور عہدوں کی وجہ سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا، اور ان پیشوں کی وجہ سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن سن لیجئے، ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے۔ مرد کون ہے؟ حضرت آدم۔ وہ حضرت آدم کیا تھے؟ آج جتنے بھی انساب ہیں، کوئی پٹھان تھے، وہ راجپوت تھے، کوئی بٹ تھے؟ نہیں، بس آدم تھے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر تمہیں تقسیم کیا مختلف قبیلوں کے اندر، کسی قبیلے کا کوئی نام ہے، کوئی نام ہے۔ یہ کیوں ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ لتفاضلوا نہیں، ایک دوسرے برتری جتلانے کے لیے نہیں، پہچان کے لیے قبیلوں کے اندر بانٹ دیا گیا۔ آخری قانون سنا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ معزز خدا کا نزدیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک چوکیدار کا بیٹا ہو، خدا سے ڈرتا ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا جو خدا کا باغی، اس سے بدر جہاں بہتر ہے۔ ہمارے پاکستان کے علماء میں مینگل برادری کے ایک عالم ہیں، مولانا محمد منظور مینگل، کراچی میں رہتے ہیں، بڑے لائق عالم ہیں۔ کھل کر وہ کہتے ہیں میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ 3 مہینے میں انہوں نے PhD کی ہے۔ اتنا ذہین اور تیز ترار انسان ہے۔
جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس وقت کم از کم صاحب علم آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے علماء بھی ہیں سب سے زیادہ ذہین اور لائق فائق آدمی ہے تو کوئی مبالغے کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن کس کا بیٹا ہے؟ وہ ایک چرواہے کا بیٹا ہے۔ یہ خدا کی تقسیم ہے جس کو خدا مند قدوس چاہے جہاں چاہے پہنچا دیتا ہے۔ نہ کوئی مالدار بڑا ہے، نہ سرمایہ دار بڑا ہے، نہ کسی حکمران کا بیٹا بڑا ہے، بڑا وہ ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ شکایت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بیٹی جو پکی مومنہ تھی، چچا زاد تھی، فرمایا لا یوزا حی بمیت، اس کو جو لوگ اس کے باپ کا تانا دے رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، کسی زندہ کو میت کی وجہ سے اذیت نہیں دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔